بات یہ ہے کہ کنٹرول کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے۔ دیکھیں، یہ لوگ چیخ کر حکم نہیں دیتے، چلا کر حکم نہیں دیتے، یہ مسکرا کر ڈائریکشن دیتے ہیں۔ یہ کہیں گے میں تمہارے فائدے کے لیے تمہیں بتا رہی ہوں، اسی میں تمہارا فائدہ ہے، میں تم سے زیادہ تجربہ کار ہوں اس لیے میں تمہیں یہ نصیحت کر رہی ہوں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی عقل پر شک کرنے لگتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمیں دنیا داری سکھا رہے ہیں، مسکرا کر ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ میں تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہی ہوں، میں تم سے زیادہ تجربے کار ہوں۔ اب اس کا تجربہ ہماری زندگی پر تو نہیں نہ ہوا، ہماری زندگی کے معاملات پر تو نہیں نہ ہوا جو وہ ہمیں دنیا داری سکھا رہی ہے، اور ہم اپنی عقل پر شک کرنے لگتے ہیں۔ یہ بے شک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان کو سمجھیں، ان کا سمجھنا آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب سب سے خطرناک کنٹرول کیا ہے؟ جب کوئی تمہیں تمہاری ہی کمزوریوں سے قابو کرے۔ فرض کرو تم سینسٹیو ہو، وہ کہے گی کہ تم ایموشنل ہو، حالانکہ سینسٹیو اور ایموشنل بھی کتنا فرق ہے۔ پھر اگرچہ آپ مضبوط بننا چاہ رہی ہو اور وہ کہیں گے کہ تم بدل گئی ہو، تمہارے اندر اکڑ آ گئی ہے، تمہارے اندر یہ ہے وہ ہے، اور اگر تم لیمٹس بناؤ گی، حد مقرر کرو گی، تو پھر تمہیں کہا جائے گا کہ بھئی ایگو آ گئی ہے، اور تم ہر بار ہمیشہ کی طرح اپنے آپ کو ہی غلط سمجھو گی، اپنی ہی عقل پر شک کرو گی، اپنے ہی فیصلوں پر شک کرو گی۔ انڈرسٹینڈ؟ اسی طرح خاندان میں کنٹرول بھی ہوتا ہے، یہ ماننا مشکل ہے، لیکن بہت دفعہ کنٹرول باہر سے نہیں، گھر کے اندر سے آتا ہے، گھر کے اندر سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ کیسے؟ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم نے تمہیں پالا ہے، ہم تمہارا برا نہیں سوچ سکتے، اور تم زندگی بھر احسان کے بوجھ تلے اپنی مرضی دفن کر دیتے ہو۔ دیکھیں، اپنی مرضی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں کرو، آپ ان کی کوئی بات نہیں مانو، ٹھیک ہے؟ ایک اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے جو چیز ٹھیک ہے اسے ٹھیک طریقے سے چلنے دیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہے رشتوں میں کنٹرول۔ وہ ایک بہن بھائی کا رشتہ ہو سکتا ہے، وہ ایک دوست دوست کا رشتہ ہو سکتا ہے، لیکن رشتوں میں بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ کچھ رشتے محبت کے نام پر ہمیں قید کر دیتے ہیں، یہ ریالٹی ہے۔ وہ تمہیں الاؤ کریں گے، تم ہنسو، تم بولو، تم انجوائے کرو، تم جیو، لیکن ان کی اجازت سے، اور اگر تم خوش ہو تو پھر بھی مسئلہ ہے، اور اگر تم آزاد ہو پھر بھی مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں، یہ محبت نہیں، یہ آنرشپ ہے۔ دوست جو ہر وقت تمہاری کمزوری تمہیں یاد دلاتے ہیں، تمہیں آگے بڑھتا دیکھ کر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، یقین کریں یہ دوست نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تمہیں اپنی سطح پر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خود چھوٹے محسوس نہ ہو۔ یاد رکھیں، یہ دوست نہیں ہوتے۔ کنٹرول کی سب سے بڑی قیمت کیا ہے جو آج ہر انسان پے کر رہا ہے؟ کیا ہے؟ آپ خود کو کھو دیتے ہو۔ آپ ہنستے تو ہو لیکن آپ دل سے نہیں ہنستے، آپ بولتے ہو لیکن آپ سچ نہیں بول پاتے، یہی بات ہے نا۔ آپ جیتے ہیں لیکن آپ اپنی زندگی نہیں جی رہے ہوتے، اور ایک دن آپ تھک کر کہتے ہیں پتہ نہیں میں خوش کیوں نہیں ہوں، پتہ نہیں میری زندگی سے خوشیاں کہاں چلی گئی ہیں، مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا۔ یہ کنٹرول کی سب سے بڑی پرائس پے کرنا ہے کہ آپ کی زندگی سے خوشی اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔